السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ نشو و نما کے اصول کے بارے میں ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا کہ جو نشو و نما اس کے جو طریقے ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک انسان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ یعنی نشو و نما اور بالیدگی دونوں میں فرق کیا ہے، یہ کیسے آگے بڑھتی ہیں، ان دونوں کے کیا افعال ہیں اور انسان کیسے یہ افعال سر انجام دیتا ہے، اور عمر کے مختلف حصوں میں یہ جو نشو و نما اور بالیدگی ہے وہ کس کس لیول سے آگے بڑھتی ہے. تو جس طرح ایک انسان کی بالیدگی اور نشو و نما میں ڈفرینس نظر آتا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو نشو و نما ہو رہی ہے وہ بھی کچھ اصولوں کے تحت انسان کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے. اب ہم نے وہ اصول دیکھنے کہ وہ کون سے ایسے اصول ہیں جس کے تحت ہماری جو جسمانی نشو و نما وہ آگے بڑھتی ہے، یا ایک انسان کے اندر جو عمر کے مختلف حصوں میں وہ نشو و نما دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ نشو و نما کے ایسے کون سے اصول ہیں جس کے تحت وہ تمام اعضاء ہیں ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت یا پھر ان کا سائز میں جو بڑھنا وہ کیسے جو اس چیز کو لے کے آگے چلتا ہے. تو تعلیم اور نشو و نما کا آپس میں گہرا تعلق ہے. مناسب نشو و نما کے بغیر تعلیم کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم سب سے پہلے نشو و نما کے اصولوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اصول ہیں جن کے ذریعے جو ہے ہماری نشو و نما آگے بڑھتی ہے. تو سب سے پہلے اس میں نشو و نما ایک منظم عمل ہے، یہ چیز آ جاتی ہے کہ نشو و نما ایک منظم عمل ہے، یعنی ایک مخصوص ترتیب اور طریقے کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ عمل وقوع پذیر ہوتا ہے. اس میں ایک ترتیب، درجہ بندی اور تسلسل پایا جاتا ہے. یعنی پہلے طفولیت، پھر لڑکپن، پھر نوبلوغت اور پھر بلوغت اور پھر بڑھاپا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بلوغت یا نوبلوغت لڑکپن سے پہلے آ جائے یا طفولیت سے بعد میں مطلب یہ بلوغت ڈائریکٹ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ایک درجہ بندی پائی جاتی ہے کہ پہلے انسان کی ایج کی کون سی سٹیج آئے گی، پھر کون سی اور پھر کون سی. لہٰذا اس لیے اس کو ایک منظم عمل کہتے ہیں. تو یہ نشو و نما کا پہلا اصول ہوگا. نمبر سیکنڈ میں اس میں یہ ہے کہ نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے. مسلسل عمل سے مراد ہے کہ یہ پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک جاری رہتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے. انسان اٹھا ہے، بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے، کچھ بھی ہے، یہ نشو و نما کا عمل جو ہے مسلسل جاری رہتا ہے. زندگی کسی بھی لمحہ یہ رکتا نہیں ہے، خواہ انسان سویا ہوا، جاگ رہا ہوا، یا عمل مسلسل جو ہے جاری رہتا ہے. اس لیے اس کو ایک مسلسل عمل کا نام دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک نشو و نما کا اصول ہوگا. پھر نمبر تھرڈ میں اس میں آ جاتا ہے کہ نشو و نما ایک ارتقائی عمل ہے. ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا. نشو و نما ایک ارتقائی عمل ہے اور یہ ایک درجہ بندی پائی جاتی ہے. مثلا جسمانی نشو و نما پہلے بچہ بیٹھنا، پھر کھڑا ہونا اور بعد میں چلنا سیکھتا ہے، اور پھر پہلا لفظ بولنا اسے گفتگو کی طرف مائل کرتا ہے. بچے کی شخصیت کا ہر نیا عمل اپنی جگہ ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے. یعنی جو چیز بچہ جیسے جیسے سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے وہ اس کا ارتقائی عمل کہلائے گا. کہ ایک جو درجہ بندی کے ساتھ انسان آہستہ آہستہ گریجولی ہر کام سیکھتا ہے. پھر اس میں نمبر 4 پہ آ جاتا ہے نشو و نما ایک مربوط عمل ہے. نشو و نما کے تمام پہلوؤں میں ایک ربط پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو مربوط عمل کہتے ہیں. یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. یہ تمام یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی پہلو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ایک کی نشو و نما کو دوسرے کو جو ہے وہ متاثر بھی کرتی ہے. اس طرح اگر ایک میں خرابی یا تکلیف ہوگی تو سارے پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کی جسمانی لحاظ سے اگر بچے کی نشو و نما میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی جذباتی اور ذہنی نشو و نما کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا، کیونکہ تمام جو پہلو آپس میں ان کا ایک ربط پایا جاتا ہے. اس لیے اس کو ایک مربوط عمل بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی نشو و نما کا ایک اصول ہے کہ تمام پہلو اکٹھے مل کے ہی ان کی نشو و نما ہوتی ہے. پھر نمبر 5 پہ آ جاتا ہے کہ مختلف بچوں میں نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے. یعنی تمام بچوں میں نشو و نما کی جو رفتار ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مطلب اگر ایک بچہ جسمانی لحاظ سے بڑھ رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ ذہنی لحاظ سے آگے ہوگا. ماحول اور توارث کے بھی فرق اس میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ کسی بچے کو ماحول بہت اچھا مل جاتا ہے، کسی کو کچھ ایوریج میں، اور کسی کو بالکل اچھا ماحول نہیں مل رہا ہوتا اس کے گھر کا یا باہر، جس کی وجہ سے اس کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے. اس لیے مختلف بچوں میں نشو و نما کی رفتار بھی پھر مختلف طریقے سے دیکھنے میں آتی ہے. اس لیے ایک ہی عمر کے بچوں کی خصوصیات بھی نشو و نما کے لحاظ سے نمایاں فرق نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر نمبر 6 میں آ جاتا ہے کہ کسی ایک بچے میں نشو و نما کے مختلف پہلوؤں کی رفتار بھی مختلف ہو سکتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ایک بچے کے اندر تمام پہلو سیم لیول پہ بڑھ رہے ہیں. یعنی اگر اس کی ذہنی جذباتی اور معاشرتی تمام نشو و نما کی رفتار برابر ہوگی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا ایک بچہ جسمانی لحاظ سے اگر بہت صحت مند دکھائی دیتا ہے لیکن ذہنی لحاظ سے وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ ذہنی لحاظ سے تیز ہے تو جسمانی طور پر بھی کمزور ہو سکتا ہے. یہی صورتحال جذباتی اور معاشرتی نشو و نما کی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ جذباتی طور پہ اسٹیبل نہیں ہے تو معاشرتی طور پہ وہ اچھا ہوگا، لیکن اگر وہ معاشرتی اس کی نشو و نما اچھی نہیں ہے تو وہ ذہنی طور پہ بہت
بہت زیادہ اسٹرانگ اور یا اسٹیبل ہوگا. تو یہ چیزیں ہر بچے میں ڈفرینٹ طریقے سے نظر آ سکتی ہیں. یعنی کسی ایک بچے میں اس کے تمام پہلوؤں کی رفتار ایک جیسی نہیں ہوتی نشو و نما کی. پھر آ جاتا ہے نمبر 7 پہ، لڑکے اور لڑکیوں میں بھی نشو و نما کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکے اور لڑکیاں اگر ایک سیم ایج میں ہیں تو ان کی نشو و نما کی رفتار بھی ایک جیسی ہے، بلکہ یہ اس میں نمایاں فرق ہوتا ہے. کیونکہ نشو و نما میں مجموعی طور پر جو لڑکیوں کو لڑکوں پر سبقت حاصل ہوتی ہے، یعنی لڑکیاں جلدی بڑی ہوتی ہیں، ان کی گروتھ جلدی ہوتی ہے. 10 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کی جسمانی نشو و نما تیز ہو جاتی ہے، اور لڑکیاں جو لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں. اور یہی حال ذہنی نشو و نما کا بھی ہے کہ ذہنی طور پہ بھی لڑکیاں لڑکوں سے پہلے پختہ ہو جاتی ہیں. بالغ ہونے تک یہ رفتار لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بعض جو لڑکے ہیں وہ جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں تیز ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے بعد 12-13 سال کی ایج کے بعد جو لڑکے ہیں ان کی جو ہے نشو و نما ایک دم سے لڑکیوں کی نسبت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے. تو یہ وہ اصول ہیں جن کے تحت ہر انسان کے اندر جو ہے نشو و نما کی رفتار ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. یعنی ان اصولوں کے تحت ہی ہر انسان کے اندر اس کے تمام پہلوؤں کی نشو و نما دیکھنے میں آتی ہے. اب نیکسٹ اس میں جو آ جاتا ہے وہ انسان کے انفرادی اختلافات آ جاتے ہیں. اب نشو و نما کے اصولوں کو دیکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے جو انفرادی اختلافات جن کو ہم انڈیویجول ڈفرینٹس کہتے ہیں وہ کیا ہیں. انفرادی اختلافات کے موضوع نے نفسیات کو بڑی وسعت دے دی ہے. یعنی یہ نفسیات کا ایک پہلو ہے کہ انفرادی صلاحیت اور کردار کے اعتبار سے بہت سے اختلافات نہ صرف نوع انسانی بلکہ اعلیٰ درجے کے حیوانات میں بھی پائے جاتے ہیں. یعنی انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے جانوروں کے اندر بھی یہ اختلافات دیکھنے میں نظر آتے ہیں. اس موضوع پر کی گئی تمام تحقیقات جو ہے افراد میں وسیع انفرادی اختلافات کو ظاہر کرتی ہے کہ زیادہ تر اختلافات بے ساختہ فعالیت کی مقدار، حاجتوں کی اضافی ضرورت، حرکت کی سمت، آموزش کی رفتار اور مسائل کے حل میں دیکھے گئے ہیں. یعنی یہ تمام چیزوں میں ہر انسان ڈفرینٹ لیول میں جا سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر یہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کیونکہ کوئی بھی ایک انسان جو دو انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس سے پہلے کہ انفرادی اختلافات کے بارے میں مزید جو ہے پڑھیں، ہمیں سب سے پہلے انفرادی اختلافات کے معنی اور مفہوم سے آگاہی حاصل کرنی ہوگی کہ اصل میں انفرادی اختلافات ہیں کیا. تو انفرادی اختلافات سے مراد ہے کہ افراد میں صلاحیتوں اور قابلیتوں کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ پایا جانا ہے. یہ ہوتے ہیں انفرادی اختلافات. ان سے مراد وہ تمام اختلافات ہیں، ایسی خصوصیات ہیں جو ایک فرد کو دوسرے سے الگ یا جدا کرتی ہیں. یعنی ایک فرد الگ ہے اپنی دلچسپیوں میں، رجحانات میں، شکل و صورت میں، ہائٹ اور ویٹ میں، ہر طریقے سے ایک انسان ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے. اس کو ہم انفرادی اختلافات کہتے ہیں. یہ اختلافات جسمانی، جذباتی، ذہنی، معاشرتی ہونے کے ساتھ ساتھ رجحانات اور میلانات کے بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ بھی ہم نے پہلے بات کی کہ نہ صرف انسان فزیکلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں بلکہ ذہنی اعتبار سے بھی انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑا تنوع پیدا کیا، یعنی بہت قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، جس میں بہت ساری اشیاء ہیں. ایک ہی طرح کی اشیاء اور جاندار اپنی انفرادی خصوصیت کی بنا پر دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم رائے، ہم خیال، مماثل ہونے کے باوجود بھی گہرے اور نمایاں فرق ایک دوسرے میں خصوصیات رکھتے ہیں. یعنی بے شک ہر انسان کے جو ہے نا باڈی فگر ایک جیسا ہے، یعنی اس کی آنکھیں، اس کی ناک، ہونٹ، جسم کے باقی اعضاء وہ ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں ایک فرق نظر آتا ہے کہ ہم ایک کو دوسرے کی سے الگ پہچان رکھتے ہیں. اس لیے انفرادی اختلافات کی بنیاد سبب توارث اور ماحول دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں. یعنی توارث بھی ہماری جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور ماحول بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ انسان کی نشو و نما کے اوپر ماحول اور توارث دونوں کا جو ہے اثر دیکھا جاتا ہے. ان اختلافات کو جاننے کی ضرورت ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ معاشرہ ہر فرد سے ان کی استعداد کے مطابق کام لے سکے اور ہر فرد بہتر مطابقت حاصل کر سکے. کہ اگر ہم فرد کی انفرادی اختلافات کے بارے میں جان چکے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا بہتر طریقے سے کہ ان افراد کے اندر کون سی ایبلٹیز یا قابلیتیں پائی جاتی ہیں اور وہ کون سا کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. آموزش کے عمل میں یعنی سیکھنے کے عمل میں بھی انفرادی اختلافات بہت اہمیت رکھتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ کس طرف اس کا توجہ یا اس کا رجحان یا اس کی دلچسپی جا رہی ہے، لہٰذا بچوں کو وہی سبجیکٹس رکھوائے جائیں، ان کے لیے وہی طریقہ تدریس اختیار کیے جائیں، ان کو کیا پڑھایا جائے، کیسے پڑھایا جائے، جن میں کہ بچے زیادہ جو ہے اچھی کارکردگی دکھا سکیں. کیونکہ ان کی انفرادی اختلافات کی وجہ سے ان کی ذہانت میں بھی ایک نمایاں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر بچہ ایک ہی طریقے سے نہیں اس قابل ہوتا کہ وہ ان تمام چیزوں کو سیکھ سکے جو کہ کلاس میں بتائی جاتی ہیں. تعلیمی میدان میں انفرادی اختلافات اس وقت اور بھی زیادہ اہمیت ان کو دی جانے لگی ہے، کیونکہ تعلیمی ماحول میں تمام تر یکسانیت کے باوجود بھی طلباء کی آموزش اور ذہنی آزمائشوں کے انداز میں بہت نمایاں فرق ہوتا ہے. یعنی ایک ہی ٹیچر ایک ہی سبجیکٹ اور ایک ہی کلاس میں پڑھنے کے باوجود
ہر بچے کا رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہر بچے کی ذہانت ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ ہر انسان اپنے بچہ جو ہے اپنے طریقے سے چیزوں کو پک کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر اس کی دلچسپیاں، رجحان، ذہانت، یہ سب کچھ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کے مطابق وہ چیزوں کو پک کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی کارکردگی شو کرتا ہے۔ اگر بچوں کی آموزش کے عمل کو بہتر بنانا ہے تو ان کے باہمی انفرادی اختلافات کو پیش نظر رکھ کر ہی ہم آموزش کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی تاکہ بچے ذہنی لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور ان کی آموزش یعنی سیکھنے کا عمل بھی جو پائیدار اور مستقل ہو۔ تو اس لحاظ سے انفرادی اختلافات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ بچے کی دلچسپیاں، رجحانات، میلانات، سب کچھ دیکھ کے آپ اس کے مطابق بچوں کو تعلیم دیں تاکہ بچے اپنی تعلیم میں نمایاں کارکردگی جو ہے وہ دکھا سکیں۔